رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ سب لوگ سو گئے تھے اور وہ اپنی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر لان میں ٹہلتے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آنکھیں ایسے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور سینے میں پھاپڑ سے جل رہے تھے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ گہری سانس بھرتے سگریٹ کو پھینک کر جوتے سے مسلتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ دوسری طرف ٹیرس پر کھڑا وجود اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھ کر آگ کی مانند جلنے لگا تھا۔ کمرے کا لاک گھماتے ہی جیسے وہ اندر آیا، سامنے بیڈ پر وہ بیٹھی دلہن بنی نیند میں جھول رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کے پاس بیڈ پر آتے اس کی جانب پشت کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی ہارٹ سن کر بوکھلاہٹ میں سمٹ کر بیٹھی منہا نے نیند کے خمار سے گلابی ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ دونوں ہی خاموش تھے، کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سنیے، وہ دونوں ایک ساتھ ہی بولتے ایک خاموشی کو توڑ گئے تھے۔ آپ بولیں، منہا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ منہا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اذلان نے گلا گھنگھراتے ہوئے کہا۔ جی بولیں، منہا کی سماعتیں اس کی منتظر تھی۔ منہا، ایکچولی میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ منہا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھنے لگی جو اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ میں اس شادی کے حق میں بالکل نہیں تھا، مگر امی کی ضد کی وجہ سے کرنی پڑی۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، اذلان نے سنجیدہ لہجے میں اسے کہا اور دیکھا جو شاخ بس اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ دیکھو منہا، میں جانتا ہوں اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن میرا بھی تو کوئی قصور نہیں نا۔ بچپن میں ہی نکاح کر دینا میرے ساتھ ناانصافی ہے۔ بڑے ہو کر انسان کی پسند بدلتی ہے۔ اب مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے اور میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے نکاح کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ تم میری پسند نہیں ہو۔ وہ لفظوں کی تین چڑھا رہا تھا، بنا جانے کہ اس کے الفاظ سامنے والے کے دل کے کتنے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ منہا، ہم دونوں اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں، لیکن مجھے میری محبت چاہیے اور میں اس سے ہی شادی کروں گا۔ اس سب کے لیے مجھے تمہاری فیور چاہیے، صرف تم ہی ہو جو سب کو منا سکتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی مجھے میری محبت ملے گی میں تمہیں زبردستی کے اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ تم کرو گی نا میری ہیلپ؟ اذلان نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آزاد لفظ پر منہا نے سر اٹھاتے سرخ آنکھوں سے اس مغرور شہزادے کو دیکھا جو اس کے دل میں رہتا تھا اور آج وہ اس دل کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ میں کروں گی سائیں، جو آپ کہیں گے وہی سب کروں گی، لیکن آپ وعدہ کریں مجھے کبھی خود سے دور نہیں کریں گے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مر جاؤں گی میں۔ منہا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے تڑپ کر کہا تو اذلان اس کے آنسو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، آپ کی کنیز بن کر رہوں گی۔ پلیز بس آپ مجھے نہیں چھوڑنا، آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ۔ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر تڑپتے ہوئے وہ اب منت سماجت کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اذلان نے محبت کا واسطہ دینے پر اصابت میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو آپ کی محبت ضرور ملے گی سائیں، وعدہ ہے یہ میرا آپ سے۔ اپنے آنسوؤں پر بل باندھتے اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ دیکھ منہا، تم بہت اچھی ہو، اذلان نے مسکراتے ہوئے تشرانہ انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ مجبور تھی، محبت کے ہاتھوں۔ محبت میں اپنی خوشی کا نہیں، محبوب کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور منہا تو جیتی اسی کے لیے تھی اور مرتی بھی اس کے لیے تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اذلان شاہ کو اس کی خوشی دے کر رہے گی، پھر چاہے خود کو بکھیرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی شاہ ویلی میں ناشتے کی ٹیبل پر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سبھی ناشتہ کرتے اپنے اپنے کام کو جا رہے تھے، جبکہ وہ گدھے گھوڑے بیچ کر بس سونے میں لگی ہوئی تھی۔ منہا بیٹا اٹھ جاؤ، ماں انتظار کر رہا ہے تمہارا، دیر ہو رہی ہے اسے، آئلہ بیگم نے اسے دیر تک سوتے دیکھ کر کہا۔ امی مجھے نہیں جانا کالج، پلیز سونے دیں، منہا نے بستر سے منہ نکالتے ہوئے کہا۔ اف لڑکی، کیا کروں میں تمہارا؟ مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا ہے، اٹھ جاؤ اب۔ وہ غصہ ہو رہا ہے نیچے، سب جا چکے ہیں، ایک تم ہی ہو جس کی نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ اگلے گھر جا کر پتہ نہیں کیا کرو گی تم۔ امی بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال مجھے نا اب نیند پوری کرنے دیں، منہا نے ڈھیٹ پن سے کہا اور پھر سے سو گئی۔ ارے پھر سو گئی؟ منہا اٹھ جاؤ، اگر ایسے ہی روز چھٹیاں کرتی رہی نا تو فیل ہو جاؤ گی۔ امی کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی میں نے کون سا جاب کرنی ہے، مجھے تو بس دلہن بننا ہے۔ منہا نے بستر سے منہ نکال کر منمناتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ، کتنی بے شرم ہو، ماں کے سامنے اپنی شادی کی بات کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ آئلہ بیگم نے اس کے اوپر سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے سرخ چرا لیے کہا۔ امی میں نے کب شادی کا نام لیا جو میں شرماؤں؟
میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں دلہن بنوں گی، اس میں کیسی شرم؟ اب آپ پلیز بھائی سے کہہ دینا مجھے آج نہیں جانا۔ منہا نے دانت دکھاتے ہوئے کہا اور پھر سے منہ لپیٹ کر سو گئی۔ یا میرے مالک اس لڑکی کو عقل دے دے۔ آئلہ بیگم اس کے لیے ڈائپر افسوس سے دیکھ کر کہتی باہر چلی گئی۔ احتشام شاہ کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا عباس شاہ، پھر تیمور شاہ، اس سے چھوٹا شہزاد شاہ اور آخر میں چھوٹی بیٹی سمرین، جس کی شادی خاندان میں ہوئی تھی۔ عباس شاہ کا بڑا بیٹا ابرار شاہ، اس سے چھوٹا زمان، جبکہ ایک بیٹی تھی منہا۔ تیمور شاہ کا ایک بیٹا اذلان شاہ اور ایک بیٹی تھی آزرا۔ شہزاد شاہ کا ایک بیٹا ماس اور بیٹی تھی منہا، جو گھر بھر کی لاڈلی تھی اور دادا جی کی تو جان بستی تھی اس میں۔ سمرین کی شادی اس کے ماموں ذات کزن آہل سے ہوئی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ہمدان اور چھوٹا بیٹا دانیال۔ تیمور شاہ دادا جی کی خواہش پر منہا اور اذلان کو بچپن میں ہی نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے۔ جیسے ہی منہا بڑی ہوتی گئی، اسے اپنے رشتے کا پتہ چلا تو اس کے دل میں اذلان کی محبت بڑھتی چلی گئی۔ لیکن قسمت کے خیر نرالے ہوتے ہیں، انسان کی سوچی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہیلو، ہاں بس میں نکل رہا ہوں۔ ہاں بس 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ فون پر بات کرتے وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آیا۔ اذلان، کہاں جا رہے ہو؟ لائلہ بیگم نے بن ٹھن کر باہر جاتے دیکھ کر اسے پوچھا۔ دوست کی طرف جا رہا ہوں امی، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں ہے، بس تم ذرا جلدی آ جانا، آج داجی نے سب کی میٹنگ رکھی ہے، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اذلان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، داجی ہی بتائیں گے، لائلہ بیگم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا ٹائم سے، ابھی دیر ہو رہی ہے مجھے، اللہ حافظ، اذلان نے کہا اور باہر نکل گیا۔ منہا آج کالج نہیں گئی کیا؟ عنایا بیگم نے اسے نیچے آتی دیکھ کر پوچھا۔ اس نالائق کی نیندیں پوری ہوں گی تو جائے گی نا، آئلہ بیگم نے منہا کو گھورتے ہوئے کہا، جو کب سے آ کر ان کے گلے میں بائیں ڈال گئی تھی۔ امی غصہ تو مت کیا کریں، کل چلی جاؤں گی، نہیں تھا آج موڈ میرا، منہا نے لاڈ سے کہا۔ پیچھے ہٹو، نہیں ہوں میں تمہاری ماں، جب تم نے میری کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے تو، آئلہ بیگم نے غصے سے کہا۔ اوف امی جان، آپ کا یہ روٹھا انداز، سچی میں بابا بھی آپ کو دیکھ لینا تو فدا ہو جائیں، قسم سے، منہا نے شرارت سے عنایا کو دیکھ کر کہا تو آئلہ بیگم غصے اور شرم سے سرخ ہوئی تھیں۔ ارے واہ، بابا کا نام لیتی ہے آپ تو بلش کرنے لگی، دیکھیے نا چاچی، منہا نے ان کا لال چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو نہ اس کے مسخرے پن پر ہنس دی۔ کچھ شرم کرو منہا، ماں ہوں میں تمہاری، آئلہ بیگم نے ملامت کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی بالکل آپ میری ماں ہیں، مگر اس سے پہلے آپ میری بہت ہی اچھی دوست ہیں، اور دوستوں سے کیسی شرم، منہا نے مسکراتے ہوئے ڈھیٹ پن سے کہا۔ رکو ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں، آئلہ بیگم کو اٹھتے دیکھ کر منہا جلدی سے داجی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابھی نہیں، پہلے میں داجی سے مل لوں، پھر آپ مجھے وہ بتانا جو ہر بات بتانا چاہتی ہیں، مگر آپ بتاتی ہی نہیں، منہا نے شوخی بھرے لہجے میں کہا اور داجی کے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تم نے اس کی حرکتیں، پتہ نہیں کب عقل آئے کہ اسے، آئلہ بیگم غصے میں نائے سے بولی تھیں۔ بھابھی، بچی یہ سمجھ جائے گی۔ کیا ہے بچی، 19 کی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک بچپنا ہی نہیں گیا۔ مرحا اور آسرا کو دیکھا ہے، کتنی سمجھدار بچیاں ہیں، اور ایک یہ سب کے لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا اسے۔ اچھا نا، اب آپ غصہ مت کریں، یہی تو دن ہوتے ہیں بے فکری کے، وقت کے ساتھ ساتھ سب سیکھ جائے گی۔ ہاں اللہ کرے ایسا ہی ہو، مجھے تو بہتری کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی، آئلہ بیگم نے نروٹے پن سے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ منہا کی بچکانہ حرکتوں سے بہت ہی پریشان رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی سمجھدار ہو جائے، مگر منہا تو اپنی دنیا میں ہی مگن رہتی تھی۔ دانی یار میری بات تو سنو، اذلان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جو اسے اگنور کیے جا رہی تھی۔ کیا سنوں اذلان، اور کیا بولو گے تم، 2 سال ہو گئے ہیں اور ہر دفعہ تم ایک ہی بات کرتے ہو کہ میں فیملی سے بات کروں گا، کب کرو گے بات، جب موم ڈیڈ میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے؟ اگر ایسا ہوا نا تو میں خود کو ختم کر دوں گی، سمجھے؟ وانیہ نے اس کی طرف پلٹتے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اس کی بھیگی آنکھوں میں جنون تھا۔ اذلان شاہ کے لیے دانی لسن یار، کول ڈاؤن، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، اگر پھر بھی تم انسیکیور ہو رہی ہو تو میں کل ہی امی سے بات کرتا ہوں اور انہیں تمہارے گھر بھیجتا ہوں، پر پلیز تم رو مت، اذلان نے اس کے آنسو دیکھتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اذلان، نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، تو کیا میں رہ سکتا ہوں؟ یقین کرو میرا، میں بہت جلد امی ابو کو تمہارے گھر بھیجوں گا، اذلان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وانیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اذلان اور اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، دونوں میں دوستی تھی اور یہ دوستی کب محبت میں بدلی دونوں کو خبر ہی نہ ہوئی۔
وانیہ کا باپ اس کا رشتہ اپنے جاننے والوں میں کر رہا تھا، اس لیے وہ اذلان سے ضد لگا کر بیٹھی تھی کہ وہ اپنے امی ابو کو رشتے کے لیے ان کے گھر بھیجے، مگر اذلان اپنی نکاح کی وجہ سے پھنس چکا تھا۔ مگر وانیہ کو پتہ چلتا تو وہ نہ جانے کیا کرتی۔ اسے وانیہ کی جنونی محبت سے ڈر لگتا تھا جو کچھ بھی بس کر گزرتی تھی۔ مگر اب اذلان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی عنایہ بیگم سے بات کرے گا، کیونکہ وانیہ کے بنا وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ سب بڑے اس وقت داجی کے کمرے میں جمع تھے، جبکہ چھوٹی پارٹی مرحا، آسرا، منہ، دانیال باہر نوج میں منہ لٹکائے بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں اس میٹنگ کا حصہ جو نہیں بنایا گیا تھا۔ داجی سب آ گئے۔ تیمور شاہ کے کہنے پر وہ گلا کھنگارتے ہوئے گویا ہوئے، میں نے آج سب کو یہاں وہ ضروری بات کر بتانے کے لیے بلایا۔ دراصل میری خواہش ہے کہ آسرا کا رشتہ ہمدان سے کر دیا جائے اور مرحا کا معاذ سے۔ داجی کی بات سن کر ایک لمحے کو تو وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ داجی اچانک یہ فیصلہ کیوں؟ عنایہ بیگم حیرت سے بولی۔ اچانک نہیں بیٹی، میں نے پہلے یہ سب سوچ رکھا تھا۔ تم دونوں کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر ہے بھی تو ابھی بتا دو، داجی نے سمرین اور عائل سے پوچھا۔ نہیں داجی، ہمیں بھلا اعتراض کیوں ہوگا، آپ ہمدان سے پوچھ لیں، عائل نے سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں برخوردار، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ داجی کا رخ ہمدان کی طرف ہوا تھا۔ نہیں داجی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہمدان نے بھی چمکتی آنکھوں سے کہا۔ اس کی مراد جو پوری ہو گئی تھی، وہ تو خود ہی دل میں آسرا کو چاہتا چلا آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے معاذ، تم نے کچھ کہنا ہے؟ نہیں داجی، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ معاذ نے بھی مثبت جواب دیا تو داجی مسکرا دیے۔ انہیں اپنا یہ گمسم سنجیدہ سا پوتا بہت پسند تھا اور مرحا کو اس کے لیے دادا جی نے ہی چنا تھا۔ اذلان، تمہارا اور منحا کا نکاح ہو چکا ہے، اس ماہ تمہاری شادی کے ساتھ ہی معاذ اور ہمدان کا نکاح ہوگا۔ اذلان جو خاموش بیٹا سب سن رہا تھا، داجی کا حکم سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ بس بہت ہو گیا، یہ دراصل ناانصافی ہے ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کون سے راز و نیاز ہو رہے ہیں اندر، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، جا رہی ہوں میں۔ منحا نے سب کو خاموش بیٹے دیکھ کر اٹھتے غصے سے کہا۔ اچھا تو جاؤ، لگتا ہے تمہارا دل کر رہا ہے آئلہ چاچی سے ڈانٹ کھانے کا، جاؤ، بہت بہادر بنتی ہو نا تم تو، منحا نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ جا رہی ہوں میں، تم لوگوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں، منحا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور دوپٹہ کندھے پر ڈالتے داجی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابھی دیکھ رہے انہیں قدموں سے بھاگ کر آئے گی یہ جھانسی کی رانی، منحا نے دانیال کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ منحا دروازے تک گئی، پھر مڑ کر پیچھے دیکھا تو سب لاؤنج کے دروازے میں کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ منحا نے آنکھوں سے منحا کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو اس نے جبراً مسکراتے ہوئے لگتر کی اور دروازے پر ہاتھ رکھا۔ ابرار بیٹا، تم نے کیا سوچا ہے؟ کب تک انکار کرتے رہو گے؟ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ، داجی نے ابرار کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں اذلان کی شادی کا سن کر لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ داجی، ابھی آپ ان سب کی شادی کا سوچیں، میرا بھی شادی کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایکسکیوز می، ابرار نے بھاری لہجے میں کہا اور باہر چلا گیا۔ اس کے سرد رویے پر سب کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ ابرار نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک نرم و نازک ہاتھ اسے اپنے سینے پر محسوس ہوا، نظریں اٹھائی، اسے مقابل کو دیکھا تو دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ وہ پیچھے دیکھتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ منحا اسے اشارے کر رہی تھی، مگر وہ اس کے اشارے سمجھ ہی نہ سکی۔ منحا، آسرا اور دانیال وہاں سے بھینس کے سر سے ان کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ منحا نے حیرت سے ان سب کو بھاگتے دیکھا اور رخ بدلتے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا، اپنے سامنے ابرار کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ آپ بکھلاتے اس نے ہاتھ ہٹانا چاہا، جب ابرار نے اس کے روئی جیسے ملائم ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے اسے محسوس کیا۔ منحا کو اس کے دل کی دھڑکنیں اپنی ہتھیلی پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابرار نے اس کے ہاتھ کی کپاہٹ کو محسوس کرتے گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا۔ میں تو یہ پینٹنگ دیکھنے آئی تھی، بہت خوبصورت ہے نا؟ منحا نے ہاتھ کھینچتے ہوئے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ابرار نے اس کے ہاتھ کھینچنے پر گہری سانس بھرتے اس کو دیکھا جو بوکھلاتے ہوئے بونگیاں مار رہی تھی۔ دیکھ لی نا پینٹنگ، اب جاؤ یہاں سے اور بکس لے کر سیدھا میرے کمرے میں آؤ بھی، ابرار نے سنجیدگی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ابرار بھائی، میں کل آ جاؤں؟ منحا نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ کیوں، آج کیا؟ ابرار کی بھویں تنی تھی۔ وہ آج نا میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، اس لیے۔ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، زبان تو صحیح سلامت ہے نا؟ وہ بھی ابرار شاہ تھا، اس کے ڈراموں سے اچھی طرح واقف تھا وہ۔ مگر میرا پڑھنے کا بالکل من نہیں ہے، منحا من منائی۔ تمہارا من کب ہوتا ہے؟ ابرار نے رکتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بھویں اچکائی تو منحا کسی آنی سی ایسی ہنس دی۔ جلدی سے بکس لے کر آؤ، حکمی انداز میں کہتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھڑوس، ہٹلر، چنگیز خان کا جانشین، میں بھی نہیں جاؤں گی۔ کاش یہ پڑھائی نہ ہوتی تو زندگی کتنی پرسکون ہوتی، مجھے وہ انسان مل جائے جس نے یہ بکس ایجاد کی تھیں، قسم سے میں نے گنجا نہ کر دیا نا اسے۔ منحا نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منحا، تم بچ گئی، ہم نے تو تم پر فاتحہ پڑھنے کی تیاری کر لی تھی۔
مرحا نے شرارتی نظروں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ دانیال اور آسرا بھی اپنی ہنسی دبائے کھڑے تھے۔ تم لوگوں کو تو صبح بتاؤں گی میں۔ آ گئے دھوکے باز بے وفا لوگ۔ منہ نے سب کو گھور تو دم کے عامل لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں جاتی دروازہ بند کر کے پیٹ پر لیٹ گئی۔ مسٹر کھڑوس، اب مجھے لے جا کر دکھائیں آپ۔ خیالوں میں ابرار سے مسکرا کر کے تھی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ امی، مجھے منہ سے شادی نہیں کرنی، میں صرف وانیہ سے شادی کروں گا، آپ داجی کو منع کر دیں۔ اذلان نے راحیلہ بیگم سے کہا۔ شٹ اپ اذلان، خبردار تم نے دوبارہ وانیہ کا نام بھی لیا تو تمہاری شادی صرف منہا سے ہی ہوگی، یہ بات جتنی جلدی ہو سکے تم سمجھ لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اگر تمہارے ڈیڈی کو پتہ چلا نا تو بہت برا ہوگا۔ راحیلہ بیگم نے غصے سے کہا۔ موم پلیز، میں وانیہ سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا اس کے بنا، آپ پلیز ڈیڈی سے بات کریں، مجھے منہا سے شادی نہیں کرنی۔ اذلان ان کے قدموں پہ بیٹھ گیا۔ میری بات کو سمجھو اذلان، تمہارا نکاح ہو چکا ہے منہا سے، اور نکاح کا بدن بہت مضبوط ہوتا ہے، بھول جاؤ وانیہ کو، منہا کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرو، وہ بہت اچھی ہے۔ راحیلہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ موم، بات اچھے برے کی نہیں ہے، دل کی ہے، میرے دل میں صرف وانیہ ہے، اگر میری شادی منہا سے ہو بھی گئی تب بھی وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی، کیونکہ میں اس سے نہیں وانیہ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں وہ ہے۔ اذلان کچھ اور کہتا اس سے پہلی تیمور کی داڑھ سن کر بوکھلاتے ہوئے راحیلہ بیگم بھی شور کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ شادی نہیں کرنی؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی منہا سے ہی ہوگی، اگر تم نے کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا بھی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آگ کر دوں گا میں تمہیں، سمجھ لینا، تمہارے ماں باپ مر گئے۔ تیمور نے جھارن انداز میں اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے غصے سے گراتے ہوئے کہا تھا۔ سمجھا دو اپنے بیٹے کو، اگر اس نے کوئی ڈرامہ کیا تو پھر یہاں اس کے لیے تو کوئی جگہ نہیں بچے گی، منہا سے شادی کی انکار کی صورت میں یہاں سے دفع ہو جائے، اسی خسر اولاد کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اسے جھٹکے سے چھوڑ کر راحیلہ بیگم سے کہتے تیمور شاہ واش روم میں چلے گئے تھے۔ اذلان نے نم آنکھوں سے راحیلہ بیگم کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا، اس کے روم کے باہر کھڑے اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ چابی سے دروازہ کھولتے وہ اندر آیا جہاں وہ دنیا سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گئی تھی۔ میرا جنون، تم بہت معصوم ہو مگر تھوڑی بے وقوف بھی، مگر مجھے پھر بھی تم پسند ہو، اور مجھے چھیننے کے لیے کی گئی تمہاری یہ معصوم سی تدبیریں مجھے روک نہیں پاتی۔ اس کے سامنے چہرے پر جھولتی لٹوں کو پھونک سے ہٹا کر بھاری لہجے میں کہتے وہ مسکرا دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم پیدا ہوئی تھی تب میں نے تمہیں اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، تم بہت رو رہی تھی، مگر میری گود میں آتی تم ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ تب میں نے چاچو سے کہا تھا، چاچو یہ میری شہزادی ہے، اور پتہ ہے چاچو نے کیا کہا تھا؟ چاچو نے کہا ہاں یہ میرے شہزادے کی شہزادی ہے، لیکن دیکھو سب نے میری شہزادی چھین لی مجھ سے۔ بیٹ کی پائنتی کو پکڑے نیچے زمین پر بیٹھ کر اس کے سامنے روپ اور آرزو پر جھکی سیاہ پلکوں کو محبت سے دیکھ کر وہ سراپا محبت لگ رہا تھا۔ لیکن تم دیکھنا میں اپنی شہزادی کو لے جاؤں گا اور ان سب سے چھین لوں گا جنہوں نے مجھے میری شہزادی سے دور کیا ہے، وعدہ ہے یہ میرا تم سے۔ جنونی لہجے میں کہتے اس کے پیشانی پر جھکنے لگا تھا کہ پھر رک گیا۔ نہیں، میں بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتا، جب تم میری بن کر میرے پاس آ جاؤ گی تب پورے حق سے میں یہ حق استعمال کروں گا۔ ویسے مجھے تمہاری یہ تدبیر بہت پسند آئی، لیکن میری شہزادی تم بھول گئی ہو کہ میں تمہارا شہزادہ ہوں، تم سے ہمیشہ ایک قدم آگے چلتا ہوں۔ گڈ نائٹ میری جان۔ اس کی باتوں کو یاد کر کے وہ مسکرایا اور اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس سب سے بے خبر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ منہ یار مان جاؤ نا پلیز، یار ہمارا کیا قصور، ہم نے تو تمہیں وہاں جانے سے روکا تھا، تم خود ہی جھانسی کی رانی بنتے ہوئے چلی گئی تھی۔ دوسرے دن مرا کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ واہ کوئی قصور نہیں، تم لوگ مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ سامنے ابرار بھائی ہیں، پتہ ہے کتنی شرمندگی ہوئی مجھے، اور میرا ہاتھ، استغفر اللہ، منہ کو اپنے ہاتھ پر ابھی ابرار کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا سوری نا، میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا تم سمجھی ہی نہیں، مرا نے کہا۔ تبھی دھڑ سے دروازہ کھولتے دانیال بھاگتا ہوا اندر آیا اور دھڑم سے گرنے کے انداز میں ان کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ جو کل میٹنگ ہوئی تھی نا، اس میں معاذ بھائی کا مرا سے اور حمدان بھائی کا آسرا کے ساتھ رشتہ پکا ہوا ہے، اور تمہاری شادی کی ڈیٹ بھی رکھی گئی ہے، تمہاری شادی میں ہی معاذ بھائی اور حمدان بھائی کا نکاح ہوگا۔ دانیال جیسے جیسے بتاتا جا رہا تھا تینوں کی آنکھیں پھٹتی جا رہی تھیں، منع کی تو خوشی سے، لیکن مرا اور آسرا کی صدمے سے۔ مرا اور آسرا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ داجی آج میں بہت خوش ہوں، ان کے سینے سے لگی منہا نے دھیرے سے کہا، اس کی خوشی اس کے لہجے سے ہی جھلک رہی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی بتائے گی اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ داجی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
دادی آپ کو پتا تو ہے، منہا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں اپنی شہزادی کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، دادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میری خوشی کی وجہ آپ ہیں، آپ کی وجہ سے مجھے میری زندگی مل رہی ہے، بہت خوش ہوں میں۔ تھینک یو سو مچ دادی، منہا نے محبت سے چول لہجے میں کہا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے بیٹی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تمہیں شکر ادا کرنا ہے تو اس مالک کا کرو۔ اللہ میری شہزادی کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ دادی نے شفقت سے اس کی پیشانی چومتے کہا تو منہا دل میں آمین تم آمین کہتے ہوئے آنکھیں بند کرتی مسکرا گئی تھی۔ امی کیا سن رہی ہوں میں یہ، دادی نے میرا رشتہ معاذ بھائی سے طے کر دیا ہے، منہا نے عنایہ بیگم کے کمرے میں آتے ہی کہا۔ ہاں، دادی کی خواہش پر اذلان اور منہا کی شادی پر تم لوگوں کا نکاح ہوگا، عنایہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن امی مجھے معاذ بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی، وجہ؟ عنایہ نے ان کی بات سن کر سنجیدگی سے کہا۔ امی میں نے کبھی انہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، ہمیشہ ابرار بھائی کی طرح اپنا بھائی سمجھا ہے۔ پلیز آپ بابا سے بات کریں نہ کہ وہ داجی کو منع کر دیں، منہا نے عنایہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے التجائے لہجے میں کہا۔ منہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی جس کی بنا پر انکار کیا جائے، معاذ نے خود اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے، تمہارے بابا کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے فضول قسم کی باتیں مت کرو، عنایہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ یہ سب معاذ بھائی کی مرضی سے ہوا ہے، منہا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر غصے سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آسرا میری جان، ہمدان بہت اچھا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے، سب سے بڑھ کر اس نے داجی سے خود تم سے شادی کا اظہار کیا ہے۔ امی وہ مجھ سے کتنے بڑے ہیں، آسرا نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ بڑا ہے تو کیا ہوا، اب تو مجھے ہی دیکھ لو، تمہارے بابا بھی تو مجھ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں، لیکن ہماری شادی ہو گئی نا، ویسے بھی لڑکا عمر میں لڑکی سے بڑا ہی اچھا لگتا ہے، مگر امی، آسرا بیٹا انکار کرنے کے لیے معقول وجہ کا ہونا ضروری ہے، ہمدان تم سے محبت کرتا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، اب فضول کی سوچیں اپنے دماغ سے نکال دو، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اچھا اب میں کچن میں جا رہی ہوں، تم یہ سب پھلاوا سمیٹ لینا، اس کا گال تھپ تھپاتے رائلا بیگم باہر چلی گئی، جبکہ آسرا گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، بہت سی تیاریاں کرنی تھی، سبھی گھن چکر بنے ہوئے تھے، ایک ابرار ہی تھا جو دن رات خود کو آفس کے کام میں بزی رکھے ہوئے تھا، اذلان بے دلی سے سب کے ساتھ تیاریاں کروا رہا تھا، اس نے وانیہ کو اپنی شادی کی خبر ہی نہیں دی تھی، اب بھی اس کی کال آ رہی تھی جیسے وہ نظر انداز کر رہا تھا، لیکن وانیہ بھی ازل کی ضدی تھی، کال پر کال ہی کی جا رہی تھی، تنگ آتے اذلان نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو اذلان، کہاں ہو تم، کال کیوں نہیں پک کر رہے میری؟ دوسری طرف سے وانیہ نے پریشانی سے کہا۔ کام میں بزی ہوں، اذلان نے سپاٹے جی میں کہا۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو اذلان؟ وانی میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے، بائے، اذلان نے کہتے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ دوسری طرف وانیہ کا چہرہ غصے سے لال انگارا ہو گیا تھا۔ بزی ہو مجھ سے زیادہ، تمہارے لیے کوئی بھی اہم نہیں ہونا چاہیے، آ رہی ہوں میں یہ دیکھنے کہ کون سے کام ہیں جو تمہاری زندگی میں مجھ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، موبائل کی اسکرین کو دیکھتی جنونی انداز میں کہا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی وہ۔ منہا اس بات پر خوش ہو رہی تھی کہ شادی ہو رہی ہے تو پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ سب ابرار کے ہوتے ہو تو ممکن ہی نہیں تھا، اب بھی رات 8 بجے ابرار کے کمرے میں بس کھولے منہ بنائے بیٹھی تھی، جو اسے منہا دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ابرار نے اسے ہونٹوں میں پن دباتے کمرے کا جائزہ دیتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا روم تو بہت خوبصورت ہے، آپ میرے روم کو سیم سے ڈیکوریٹ کروا دیں گے؟ منہا نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا۔ یہ روم تمہارا ہی تو ہے اور اس میں رہنے والا بھی دل و جان سے تمہارا ہے، ابرار نے سرگوشیانہ انداز میں کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک پل کو ابرار کو اپنا آپ اس کی گہری آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، لیکن پھر سر جھٹکتے اس کے سحر سے آزاد ہوا۔ آپ نے کچھ کہا کیا؟ منہا نے اس کی بڑبڑاہٹ کو دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ سولو کرو یہ کوسچن، ہاں میں نے یہ کہا ہے، سمجھ آیا اب تمہیں؟ ابرار نے سر جھٹکتے رجسٹر اس کی طرف بڑھاتے کہا تو منہا نے منہ لٹکائے جھٹکے سے رجسٹر لیا، اس کے انداز پر ابرار ہنس دیا اور لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو منہا کو رجسٹر پر جھکے، ابرار نے لیپ ٹاپ رکھتے اسے دیکھا۔ منہا رجسٹر دکھاؤ، ابرار کی باری آواز سن کر وہ چل پڑی۔ نہیں ابھی رہتا ہے کام، منہا نے رجسٹر پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا دکھاؤ تو کتنا باقی ہے، ابرار نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، منہا نے منمناتے ہوئے کہا تو ابرار نے گھوری سے نوازا جس پر وہ منہ بناتے ہوئے رجسٹر آگے کر گئی۔ ابرار نے اس کی طرف دیکھتے رجسٹر لیے جو آنکھیں نیچے کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ واٹ منہا؟ ابرار کی نظر جیسے رجسٹر پر پڑی اتنی شاکڈ ہوتے منہا کو دیکھ کر ایک آنکھ کھولے پیکا سا مسکراتی ہوئی جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے منہا؟ ابرار نے رجسٹر اس کے سامنے کرتے ہوئے بم چکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہ، منہا نے رجسٹر کو دیکھتے اٹکتے ہوئے کہا، جہاں مہندی کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ آپ کو نہیں پتا یہ مہندی کے ڈیزائن ہے، وہ کسی آنی تھی ہنسی ہنسی بولی تو ابرار نے اسے گھورا۔
तुम्हें ये बताने को कहा था मैंने, तुम्हें ये बनाने को कहा था मैंने। मना ने मुंह फुलाया। अब मुझे फार्मूला भूल गया तो मैंने ये, तो तुमने सोचा क्यों ना ये डिजाइनिंग कर ली जाए। मना कब बड़ी होगी तुम, अबरार ने तंजिया नजरों से देखते हुए कहा। कभी नहीं, मैं ऐसी हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूंगी, वो डिटाई से बोलती मुस्कुरा दी। एक तो तुम तुझे मासूम सा चेहरा बनाती हो ना, बंदर डांट भी नहीं सकता। अबरार ने अफसोस से नफी में से हिलाते हुए कहा तो मना ने फकरे अंदाज में गर्दन अकड़ाते बत्ती सी दिखाई थी। इसको ऐसे हंसता देखकर अबरार भी हंस दिया और मोहब्बत दूर खड़ी एक मासूम और एक दीवाने को देख रही थी जो मोहब्बत के हाथों लूटने वाले थे। डियर भाभी जी, तुम्हारे मुंह पर क्यों 12 बज रहे हैं? वो कमरे में आई तो मरहा को मुंह फुलाए देखकर पूछा। मरहा, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, प्लीज यार मेरी हेल्प कर दे। मरहा ने भीगी आंखों से उसे देखते हुए कहा। क्या हुआ है जानी, रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नाम बता मुझे, अभी मुंह तोड़कर आती हूँ उसका। मरहा ने उसके पास बैठते प्यार से कहा तो वो ऐसी ही थी, देखने में खुद से लापरवाह मगर अपनों के लिए मरने मारने को तैयार रहती थी। मरहा, दादी तुम्हारी बहुत बात मानते हैं, तुम इनसे कहो कि मुझे मास भाई से शादी नहीं करनी। मरहा ने उसका हाथ पकड़ते इल्तिजाई अंदाज में कहा, जबकि माँ जो मरहा से अपना लैपटॉप का पूछने आ रहा था। मरहा की आवाज़ सुनकर बाहर ही रुक गया। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मरहा ने उसकी बात सुनकर सपाट अंदाज में कहा तो मरहा ने उसके आगे हाथ जोड़ दी। जानती थी तू नहीं करेगी, क्योंकि मास तेरे भाई जो हैं तेरे लिए अहम, वो मैं थोड़ी ना हूँ। मना ने आंसू पोंछते होकर उठकर जाने लगी कि मना ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोक लिया। तू मेरे लिए कितनी अहम है ये तू अच्छे से जानती है। अब ऐसी फजूल बकवास की ना तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। अब रीजन बता इनकार करने का। मना ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे नहीं पसंद वो। मना ने मुंह बसरते हुए कहा तो माज ने जब से मुठ्ठियां बीची थी उसकी आंखों के किनारे गुलाबी होने लगे थे। क्यों नहीं पसंद, इतना हैंडसम है मेरा भाई, लड़कियां मरती हैं उनकी वजाहत पर और तू है कि नाशकरी कर रही है। मना ने उसे जड़ते हुए कहा। बस नहीं पसंद मुझे तो नहीं पसंद, तुम प्लीज दादी से बात करो। मना ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मरहा बेगम, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। अब सारी जिंदगी तुम्हें मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, खुशी से या जबरन। माज ने सिर्फ आंखों से दरवाजे की झुर्री से मरहा को देखते हुए कहा और पलट गया। नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है और दादी भी कोई मेरी बात नहीं मानेंगे। यार इतने रूड हैं वो, हर वक्त हिटलर बने रहते हैं। जब कभी कोई बात करते हैं तो लिए दिए अंदाज में जैसे बोलने पर पाबंदी हो। कोई इमोशंस ही नहीं है बंदे में। हार्टलेस मैन। मरहा ने मुंह बजोते कहा तो मना हंस दी। अरे बेवकूफ़, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और मेरा भाई हार्टलेस नहीं है, बस संजीदा सा है। लेकिन तुम इन्हें अपने जैसा बना लेना, मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगी। इसके अलावा कोई और मसला है तो बताओ। मना ने उसे समझाते हुए कहा तो मना ने नफी में सर हिलाया। हजलान, पिकअप द फोन। डैम इट, गाड़ी चलाते हुए गुस्से से कॉल पर कॉल की जा रही थी मगर दूसरी तरफ से कॉल ही पिक नहीं हो रही थी। गाड़ी हवेली के बाहर रोकते वानिया ने एक नज़र शाह हवेली को देखा और मोबाइल पर मैसेज टाइप किया। ओके, इग्नोर करना है ना तो मुझे करो, आ रही हूँ मैं शाह हवेली, फिर देखना तुम कैसे इग्नोर करते हो मुझे। मैसेज लिखकर सेंड करते हो गाड़ी से बाहर निकली। दूसरी तरफ जलान को जैसे इसका मैसेज मिला वो बौखला गया और जल्दी से बाहर की तरफ भागा। वानिया दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी जब अजलान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर खींचते हवेली की बैक साइड पर ले गया। वानिया उसकी गोद में फड़फड़ा कर ही रह गई थी। छोड़ो मुझे, उसके रूम में मचलती वानिया ने उसके हाथ को पकड़कर झटकते हुए गुस्से से कहा था। तुम पागल हो क्या? क्यों आई हो यहाँ पर? अजलान ने उसे घुटते दांत पीस कर कहा। हाँ हूँ पागल, जब तुम मुझे इग्नोर करोगे, मेरे कॉल अटेंड नहीं करोगे, मुझे छोड़कर किसी और को अहमियत दोगे तो मैं पागल हो जाऊंगी और अपने इसी पागलपन में मैं क्या कर सकती हूँ यह बात तुम भी जानते हो। उसके सीने पर मुक्का जड़ती वो जुनूनी अंदाज में चिल्लाते बोली थी। लेकिन वानी, मेरी बात सुनो मेरी, मैंने अम्मी से बात की है हम दोनों के बारे में। लेकिन लेकिन क्या? वानी ने तीखी नजरों से उसे देखा। लेकिन अम्मी नहीं मान रही, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्यों? कौन होती हैं वो इनकार करने वाली? एक बात याद रखना मेरी अजलान, मैं तुमसे किसी सूरत दस्तबेदार नहीं होंगी, समझे? वानिया ने गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ कहा था। शटाफ वानी, वो माँ है मेरी, उन्होंने इनकार इसलिए किया है क्योंकि मेरा निकाह बचपन में मेरी कज़न से हो चुका है और अब शादी हो रही है मेरी। अजलान को उसको बदतमीजी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने गुस्से से झड़कते हुए कहा तो वानिया शॉक रह गई। ओह, तो ये मसरूफियात थी तुम्हारी, यहाँ शादी हो रही है? धोखेबाज, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे धोखा दोगे और मैं खामोश हो जाऊंगी, रो धोकर हाथ पर हाथ धर के बैठ जाऊंगी? मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो रो धोकर बस चुप हो जाऊं। मैं अपना हक नहीं छोड़ती और जब मुझे मेरा हक ना मिले तो मैं छीन लेती हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो, समझे?
اگر میرے نہیں تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی، جان سے مار دوں گی میں تمہیں اور اس ڈرائن کو بھی۔ اس کے گریبان کو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑتی ہوئی سائیکو کیسے لگ رہی تھی۔ وانی میری جان، کوئی دھوکہ نہیں دے رہا میں تمہیں، میری بات تو سنو یار، اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑتے نرمی سے لجاجت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کیا سنوں؟ ہاں، اگر میں ابھی نہ آتی تو تم نے تو ہنی مون بنانے کے بعد ہی واپس آنا تھا۔ خونخوار نگاہوں سے گھورتی ہوئی تڑک کر بولی تو اذلان نظریں چرا گیا۔ وانی میں یہ شادی مجبوری میں کر رہا ہوں، اگر میں نے یہ شادی نہ کی تو ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے، مجھے آگ کر دیں گے۔ تو کر دیں آپ، مجھے نہیں فرق پڑتا، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم زندگی آرام اور سکون سے گزار سکیں۔ تم چلو اور ابھی اور میرے سامنے ان سے کہو کہ تم یہ شادی نہیں کرو گے۔ وانی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ وانی تم میری بات کو سمجھ نہیں رہی، بے شک تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے پڑتا ہے۔ ایک بار یہ شادی ہو جائے پھر میں منہا کو طلاق دے کر تم سے شادی کر لوں گا، ٹرسٹ می یار۔ ویسے بھی اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، کہاں میں اور کہاں وہ کالی بلی، مجھے وہ ذرا نہیں پسند۔ یوں سمجھ لو کہ یہ سب ایک ناٹک ہے اور ایک ڈرامہ اور کچھ نہیں، سمجھ رہی ہو نا تم میری بات؟ اذلان نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تم سمجھ رہے ہو نا، تم اسے چھوڑ تو دو گے نا؟ وانی نے شکی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بروچ کھاتے پوچھا۔ ہاں، بس ایک بار یہ شادی ہو جائے پھر میں جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کر اسے طلاق دے دوں گا، اس کے بعد صرف ہم دونوں ہوں گے اور ہماری حسین دنیا۔ اذلان نے پرسرار لہجے میں صفاقت بھرے لہجے میں کہا تو وانیہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ صبح سے منہا کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ شجاع شاہ، عباس شاہ، تیمور شاہ اور ابرار اور ماں سبھی آفس میں تھے۔ اذلان بھی گھر پر نہیں تھا، داجی سمیت گھر کی سب خواتین اس کے کمرے میں تھیں، یہاں تک کہ اس کا دشمن دانیال بھی اس کے کمرے میں ڈیرا ڈالے بیٹھا ہوا تھا جو بخار میں پھک رہی تھی۔ سب اسے اسپتال لے جانے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر میڈم نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ آفس سے معاذ کو بلانے کا کہا گیا کہ شاید اس کی بات مان لے، لیکن ابرار سے پتہ چلا کہ معاذ اچانک میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی چلا گیا ہے۔ اس کی طبیعت خرابی کا سن کر ابرار کے دل کو بے چینی ہونے لگی۔ اس نے آفس کا کام چھوڑا اور 20 منٹ کا فاصلہ 10 منٹ میں طے کرتے حویلی پہنچا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ لڑکی کبھی کسی کی نہیں سنے گی۔ کیا ہوا منہا، کیوں تنگ کیا ہوا ہے سب کو؟ ابرار نے اس کے پاس بیٹھتے اس کو دیکھتے نرم لہجے میں کہا، جس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ نڈال سے ایک ہی دن میں صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا، یہ سب مجھے تنگ کر رہے ہیں، منہا نے منہ بسرتے شکایت کی۔ تو تمہاری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں نا، سب پریشان ہیں تمہارے لیے، تم ہوگے ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ ہاں تو کیوں جاؤں اسپتال؟ بخار ہی تو ہوا ہے، کون سا مر رہی ہوں میں جو اسپتال لے جا رہے ہیں سب مجھے؟ شٹ اپ، سوچ سمجھ کر بولا کرو، اب ایسی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چاچی اب اس کی حالت ٹھیک کریں، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ منہا کو جھڑک تو اس نے آئلہ بیگم سے کہا تو انہوں نے سبز میں سر ہلایا، جبکہ منہا اڑی رنگت سے تاجی کو دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ انداز التجا کرتا ہوا تھا کہ روکے انہیں، مجھے نہیں جانا اسپتال۔ لیکن داجی نے بھی اسے نظر انداز کر کے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تو وہ ان کی پارٹی بدلنے پر بس چتر رہ گئی تھی۔ داجی آپ پریشان نہ ہو، ہم ابھی جائیں گے۔ ابرار نے ایک نظر منہا کو دیکھتے ہوئے کہا جو روحان سی اور بیچارگی سے آئلہ بیگم کو دیکھتے ہوئی چادر اڑ رہی تھی۔ ان دونوں کی جاتی سب نے شکر کا سانس لیا کہ منہا کسی کے تو ہاتھ ہی، ورنہ اس نے تو سب کو زج کر کے رکھا ہوا تھا۔ نہیں مجھے نہیں لگوانا، پلیز ابرار بھائی روکیں اسے، مجھے نہیں لگوانا، یہ بہت پین ہوگا، پلیز درد دور کرو اسے مجھ سے۔ چیک اپ کروانے کے بعد ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر دی، ساتھ میں انجیکشن بھی لکھ دیا، لیکن اب وہ انجیکشن نہیں لگوا رہی تھی۔ اس کے شور شرابے سے ابرار جو باہر تھا جلدی سے اندر آیا، جہاں نرس اسے انجیکشن لگا رہی تھی اور وہ چلتی ہوئی بیڈ سے اتر کر دوسری طرف کھڑی تھی۔ اس کی آواز سن کر باقی نرسز بھی اندر آ چکی تھیں۔ منہا کیا بچپن آئے گی، ایک چھوٹا سا انجیکشن ہی تو ہے، چلو شاباش آؤ یہاں۔ ابرار نے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اسے کہا، یہ چھوٹا سا ہے، اتنی بڑی سوئی ہے اس کی، دیکھیں۔ آنکھیں پھاڑی سوئی کو دیکھتے اس نے کہا، میں کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں ہوگا تو خود لگوا لینا، جب خود کو لگے گا تو پتہ چلے گا کتنا پین ہوتا ہے۔ میں تو نہیں لگواؤں گی، ٹھیک ہوں میں، اسے دور کریں۔ منہا نے سسو کرتے نرس کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ میں انجیکشن پکڑے کھڑی اس کے بچکانہ رویے پر بس مسکرا ہی رہی تھی۔ منہا چھوٹی بچی ہو کیا؟ بچے بھی اتنا واویلا نہیں کرتے جتنا تم نے شور ڈالا ہوا ہے۔ نہیں کہہ دیا نا، نہیں لگوانا میں نے۔ سنو، میری جگہ اگر تم انہیں لگاؤ تو انہیں بھی پتہ چلے کہ انہیں کتنا درد ہوتا ہے۔ منہا نے ضدی لہجے میں کہتے نرس کو ابرار کو انجیکشن لگانے کا کہا۔ اوکے تمہارے ساتھ میں بھی لگواؤں گا، اب تو ٹھیک ہے؟ ابرار نے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پہلے آپ لگوائیں، اگر آپ کو درد نہیں ہوا تو میں بھی لگوا لوں گی۔ منہا نے سب سے لاتے کہا تو ابرار نے کفلنگز کھول کر فولڈ کرتے نرس کو اشارہ کرنے لگا جو حیرت سے ہی دیکھ رہی تھی۔ سسٹر کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ انجیکشن لگائیں۔
ابرار نے اسے خود کو دیکھتے پاکر نرمی سے کہا تو وہ حیرت سے نکلتے انجیکشن لگانے لگی۔ منہا آنکھوں کو بڑا کے ابرار کو دیکھ رہی تھی جو مسکراتے انجیکشن لگوا رہا تھا۔ اس نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، مگر ابرار نے سچ میں لگوا لیا۔